آپ کی بیوی کے پاس آپ کی ایک اہم ترین چیز موجود ہے. جہاں بھی چلے جاؤ یاد رکھو اس دنیا میں سب سے آئیڈیل ترین پرسنالٹی نبی پاک کی ذات ہے. Tell them what is Quran. Every science is in Quran. Every law is in Quran. Every engineering is in Quran. دوپہر کے وقت سورج کا شباب ہوتا ہے, سورج اپنے عروج پہ ہوتا ہے, لیکن پھر وہ غروب بھی ہوتا ہے. ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بیٹا اگر تو بہت اوپر بھی چلا جائے گا نا, ایک دن تو نے بھی غروب ہونا ہے. اگر وہ نعمت آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے وہ زحمت ہے, اور اگر وہ مصیبت بظاہر آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے وہ نعمت ہے. کامیابی کی صرف ایک ڈیفینیشن ہے, کامیاب ہو گیا وہ جو آگ سے بچا کے جنت میں داخل کیا گیا. ایک طریقہ کار ہوتا ہے زندگی میں گفتگو کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گفتگو میں صرف منہ سے بولنا ہی کافی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. منہ سے بولنا اور کان سے سننا یہ دونوں گفتگو کا حصہ ہیں, یعنی اسپیکنگ اور لسننگ. بلکہ دیکھا جائے تو لسننگ جو ہے, سننا جو ہے, یہ زیادہ ضروری ہے. دیکھیں میں بھی بول رہا ہوں تو میں کچھ نیا نہیں سیکھ رہا, کیونکہ جو کچھ میرے دماغ میں ہے میں وہی دہرا رہا ہوں. آپ نیا سیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ بول نہیں رہے, سن رہے ہیں. تو جب انسان سنتا ہے وہ نیا سیکھتا ہے, جب وہ بولتا ہے تو جو سیکھا ہوتا ہے وہ اپنے منہ سے باہر نکالتا ہے اور سامنے والے کو فائدہ ہوتا ہے. کامیاب ترین لوگ وہ ہیں جو کہ اچھا سننا جانتے ہیں. یاد رکھنا کسی نے بڑی پیاری بات کی, when wisdom is speaking don't waste your candle in front of the sun. Got my point? When wisdom is speaking don't waste your candle in front of the sun. اگر کوئی دانا, کوئی عقل مند, کوئی ذہین, کوئی بڑا گفتگو کر رہا ہو تو اس وقت اپنی موم بتی کو سورج کے سامنے ضائع مت کرو, کیونکہ وہ تو سورج کی طرح چمک رہا ہے. تم اس کی بات کاٹ رہے ہو, تم صحیح سن نہیں رہے, تمہارے پاس موم بتی ہے, اتنا علم نہیں ہے, اتنا ذوق نہیں ہے, اتنا فہم نہیں ہے, تمہارا ماضی اتنا تجربے والا نہیں ہے, جبکہ اب جو بول رہا ہے وہ سورج کی طرح چمک رہا ہے. تو تمہیں چاہیے خاموش ہو جاؤ, کوئی چیز اس سے حاصل کرو. سب کچھ سکھاتا ہے. یاد رکھو اس دنیا کی ہر چیز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے. آپ سیکھنے والے بنے. ابھی گرمیاں آ جائیں گی, یہ جو درخت کھڑا ہوا ہے, آپ سمجھتے کہ درخت آپ کو کیا سبق دیتا ہے؟ Have you ever got the lesson from a tree? درخت جون کی دوپہر میں سخت گرمی کو جھیلتا ہے, شکایت نہیں کرتا, اور رب تعالیٰ اس کی اس مصیبت کے بدلے عصر کے وقت اس کو چھاؤں عطا فرماتا ہے. درخت نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے تھوڑا پھل لگا ہے, زیادہ پھل لگا ہے. درخت کے اوپر اگر زیادہ پھل لگ جائے اور ساتھ والے درخت پہ تھوڑا پھل لگے, اس نے کبھی ساتھ والے درخت کے ساتھ حسد بھی نہیں کیا کہ اس کو کیوں کم پھل لگا, مجھے کیوں زیادہ لگ گیا. درخت کے اوپر اگر کوئی لکڑہارا آ کے کلاڑی چلا دے, درخت نے اس لکڑہارے کو بھی کبھی کچھ نہیں کہا کہ تو مجھے کاٹ رہا ہے. یہی درخت کبھی کرسی بن جاتا ہے, یہی کبھی میز بن جاتا ہے. کتنے سبق ہیں صرف اس ایک درخت میں. سورج میں سبق دیکھیں کتنے. سورج نکلتا ہے اور سارا دن ایک روشنی کے ساتھ دنیا کو منور کر کے پھر غروب ہو جاتا ہے. دوپہر کے وقت سورج کا شباب ہوتا ہے, سورج اپنے عروج پہ ہوتا ہے, لیکن پھر وہ غروب بھی ہوتا ہے. ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بیٹا اگر تو بہت اوپر بھی چلا جائے گا نا, ایک دن تو نے بھی غروب ہونا ہے. جس طرح جتنے ریٹائر لوگ ہوتے ہیں, یہ ان کو جاوید چودھری لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ فیوز بلب کی طرح ہوتے ہیں. بندہ جتنا مرضی بڑا افسر ہو, جب ریٹائر ہو جائے کیا کرتا ہے؟ گھومتا پھرتا ہی رہتا ہے, کبھی واک کر رہا ہے, کبھی گھر میں بچے پال رہا ہے, کبھی پوتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. عروج کو زوال ہے. اور کسی نے کتنی پیاری بات کی, اس نے کہا کہ سورج جو ہوتا ہے یہ ایک, جب انسان سارا دن جاگتا ہے, سورج کی روشنی میں کام کرتا ہے, پھر جب رات ہو جاتی ہے تو سورج غروب کر دیا جاتا ہے کہ اب سو جاؤ, اب وقت ہو گیا سونے کا, یہ رات بنائی ہے کہ سو جاؤ. This is known as circadian rhythm. You know the circadian rhythm. It means that there is a cycle inside your body which is aligned with the natural cycle. آپ کے جسم کے اندر ایک سائیکل ہوتی ہے
جو کہ دنیا کی سائیکل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. گاؤں میں، پنڈ میں، دیہات میں، قصبوں میں یہ سائیکل ٹھیک ہے. وہاں کے بابے صبح اٹھتے ہیں، تہجد میں اٹھ کے وائی بی جی کرتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے ساتھ اپنے کاموں کو شروع کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ پھر سارا دن کام کر کے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے وہ بھی غروب ہو جاتے ہیں، کھانا پینا کھایا اور سو گئے. شہروں میں ایسا نہیں ہے. شہر میں ہم نے اپنی سائیکل ڈسٹرب کر لی ہے، رات کو کھاتے ہیں، رات کو گھومتے ہیں. تو یوں کہتے ہیں اللہ والے، کہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح تم پڑھ رہے ہوتے ہو اور پڑھتے پڑھتے ذرا گر جاتے ہو، تھک جاتے ہو، تو ماں آتی ہے، سوئچ آف کر دیتی ہے کہ میرا بیٹا سو گیا ہے تو سوئچ میں آف کر دوں بتی کا. تو جب رات ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے سورج کا سوئچ آف کر دیتا ہے کہ اب تو بھی سو جا، تیرے لیے سونے کا ٹائم ہے. یاد رکھنا، رات کو 10 بجے سے لے کے صبح 3 بجے تک سونا یہ ریکمینڈڈ سلیپ ٹائم ہے. ریممبر، رات 10 سے صبح 3 بجے تک. اور رات کی 1 گھنٹے کی نیند دن کی 4 گھنٹے کی نیند کے برابر بھی نہیں ہے. گو اینڈ سرچ اٹ آؤٹ، گو اینڈ سرچ اٹ آؤٹ. جو رات کو 11 سے 12 بجے تک سو رہا ہے اور دن کو وہ صبح 8 سے 12 بجے تک سوتا رہے، برابر نہیں ہے. اپنے سلیپ ٹائم کو ٹھیک کرے، اپنی زندگی کو مینج کرے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جب بھی قربانی دینے کی باری آتی ہے نا، سب سے پہلے ہم نیند کو قربان کرتے ہیں. گھر میں ٹینشن ہو گئی، نیند نہیں آ رہی. جاب زیادہ بڑھ گئی، نیند نہیں آ رہی. سیکنڈ جاب شروع کر دی، نیند نہیں آ رہی. وہ بس جاگ رہا ہوں، ابھی کرتا ہوں، دوست سے فون پہ بات، نیٹ فلکس، فیس بک، انسٹاگرام. نیند کی قربانی کیوں؟ جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کو ایک چیز دی گئی تھی، ہم سب کو دی گئی تھی کہ اس کا دھیان رکھنا، اور وہ کیا تھا؟ آپ کا جسم. اور کہا گیا تھا اس کا دھیان رکھنا ہے. یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور باڈی. یہ جسم تمہیں دیا گیا، اس کا دھیان رکھنا اور اس کو بہترین انداز سے آخر تک لے کر آنا اور کامیاب ہو کے اس دنیا سے جانا. کامیابی کی ڈیفینیشن میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بہت زیادہ پیسہ کما لو یا عہدے پہ چلے جاؤ یا شہرت کے اندر تم سورج بن کے چمکو. کامیابی کی صرف ایک ڈیفینیشن ہے، کامیاب ہو گیا وہ جو آگ سے بچا کے جنت میں داخل کیا گیا. تم نے اپنے جسم کو یوں پالنا ہے اس دنیا میں کہ تمہارا جسم جہنم کا ایندھن نہ بنے بلکہ جنت کے اندر جائے، ان نعمتوں میں جائے جو اللہ کی رضا کی جگہ ہے. آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اپنا خیال رکھیں اس طرح کہ دوسروں کو نقصان نہ ہو، اور دوسروں کا خیال رکھیں اس طرح کہ آپ کو نقصان نہ ہو. میں ایک انسان ہوں، پوری دنیا کو بدل نہیں سکتا، لیکن میں ایک بندے کی زندگی بدل سکتا ہوں. پوری دنیا کو بدلنا ممکن نہیں ہے. سوچا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، بٹ اٹ از ناٹ پاسبل. ورلڈ از ویری بگ. وی ہیو کلچرل ڈفرینسز. We have people living in Australia, we have people living in USA, we have people living in Africa, we have people living in India, we have people living in Pakistan. They all are different. They all are living their own life. آپ سب کا ٹھیکہ نہیں لے سکتے. ہاں، وہ جو آپ کے گھر میں ہے نا کچھ لوگ، اور وہ جو آپ کے ساتھ ہمسائے میں کچھ لوگ ہیں، اور وہ جو آپ کے آفس میں آپ کے ساتھ ہیں، ان کا ٹھیکہ لینا، ان کے ساتھ مسکرا کے بات کریں، ان کو کچھ سکھائیں، ان سے کچھ سیکھیں، ان کے لیے کچھ سیکھ کر جائیں. نبی پاک ایک صحابی تھے، وہ پتہ کیا کرتے؟ وہ جو نبی پاک سے سنتے نا اپنی بیوی کو جا کے ضرور سنایا کرتے تھے. نبی پاک کو بڑے اچھے لگتے تھے. وہ جو بھی سیکھتے اپنے نبی پاک سے جا کے اپنی بیوی کو ضرور سکھاتے تھے. اور آپ مجھے یہ بتائیں، تقریباً جتنے بیٹھے ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے سارے شادی شدہ ہوں گے. آپ کی بیوی کے پاس آپ کی ایک اہم ترین چیز موجود ہے، اتنی اہم ترین چیز کہ آپ ساری دنیا چھوڑ سکتے ہیں اس کے لیے، اور وہ آپ کا بچہ. آپ کا بچہ، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا. بتائیں ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس ہے. بچے کہاں ہوتے ہیں باپ کے؟ مجھے بتائیں. آپ تو سارا دن یہاں پر ہیں، ادھر اس کے پاس ہے نا وہ. تو جو اس کو سکھائیں گے وہ بچوں تک آئے گا. ماں کبھی بھی اچھی بات روکتی نہیں اپنے اولاد سے، جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ بچوں تک پہنچاتی ضرور ہے. آپ جو باہر سے سیکھیں، بیٹھ کے اپنی بیوی سے میٹنگ کریں. کبھی آپ نے گھر میں بیٹھ کے میٹنگ کی ہے؟ آپ کے افسر نے آپ کے ساتھ میٹنگ کی ہے، آج یہ سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں، آج اس انداز سے کام کرنا ہے، اگر آپ مالی ہیں تو اس جگہ کے اوپر یہ گوڈی ہونی چاہیے، شام ہو گئی یہ کام نہیں. آپ نے کبھی اس طرح اپنی بیوی سے کیا؟ بیٹھ کے میٹنگ کی ہے گھر میں کہ کیا بجٹ بن رہا ہے، مہنگائی ہوگی تو کس طرح پیسے آئیں گے، اور بچے کی تربیت میں کمی لگ رہی، مجھے گالی نکال رہا ہے، موبائل نہیں چھوڑ رہا ہے بچہ میرا، کیا ہو گیا؟ اس کو سکھا نہیں رہی؟ کیوں نہیں اس کو اور کوئی دلچسپی دے رہی؟ قرآن پاک کی تعلیم نہیں یہ سیکھ رہا؟
مسجد جاتا ہے واپس آتا ہے، کیا سیکھ رہا ہے؟ 3 گھنٹے ٹیوشن میں ہے، کیا سیکھ رہا ہے؟ وہ اس کی ماں نہیں ہے، ٹیوشن کی جو میڈم ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے، آپ اس کی ماں اور باپ ہے، آپ نے اس کے سپرد کر دیا اس کو۔ بچے کی زندگی میں بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ یاد رکھنا، جب بھی آپ بچے سے ڈیل کرتے ہیں دیر از اے سیپریٹ پروسیجر۔ یہ لے جاؤ میری بات، پیدائش سے لے کے 6 سال تک ماں، 7 سال سے 13 سال تک باپ، اور 13 سال سے آگے بچے کے دوست۔ 13 سال کے بعد بچہ بچتا نہیں، آپ سے بھاگتا ہے نا، ساتھ نہیں جاتا، پیچھے پیچھے رہتا ہے، دوست کی مانتا ہے۔ یہ اس کی ایک سیمیٹری ہے۔ اور یہ 7 سال کی عمر تک بچے کی زندگی کے بلڈنگ بلاکس رکھے جاتے ہیں۔ ہارورڈ کی سٹڈی ہے کہ 7 سال تک انسان اپنی زندگی کی بنیاد ڈال دیتا ہے، اس کو لکھنا بھی آ جاتا ہے، پڑھنا بھی آ جاتا ہے، ماموں چاچے تائے کا پتہ چل جاتا ہے، کون سے کھانے اچھے لگتے ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے، گلیوں کا پتہ چل جاتا ہے، موبائل فون پہ وہ آ جاتا ہے۔ اب 7 سال کے بعد جو اس بچے پر ہوگا، بنیاد کے اوپر عمارت کی اینٹیں رکھی جائیں گی، بنیاد ڈل گئی اس کی۔ اس 7 سال میں اس کو آپ نے سکھانا تھا کہ اس کائنات کی سب سے بہترین ہستی، تم انجینئر ہو، تم ڈاکٹر ہو، فائنانس آفیسر ہو، تم کارپوریٹ سیکٹر میں ہو، تم بزنس مین ہو، تم سیکیورٹی سروسز کے اندر چلے جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ یاد رکھو اس دنیا میں سب سے آئیڈیل ترین پرسنالٹی نبی پاک کی ذات ہے، ان پہ درود پڑھنا کبھی نہیں چھوڑنا۔ تم اتنی کتابیں دیکھو گے دنیا میں، اربوں کتابیں لکھی گئی، اربوں کتابیں لکھی جائیں گی، آج بھی چلے جاؤ لائبریریز بھری ہوں گی، تم نصاب پکڑو گے، تمہیں الیکٹیو کی، کمپلسری کی، بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، پاکستان سٹڈیز، زولوجی، باٹنی، انوائرمنٹل سائنسز، سب کچھ ملے گا۔ یاد رکھنا سب سے قیمتی اور اہم ترین کتاب قرآن ہے۔ تمہاری یہ ساری کتابیں ایک طرف، وہ قرآن بہت بڑی چیز ہے۔ جو اہمیت رب تعالیٰ کی مخلوق میں ہے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، ہم مخلوق ہے وہ خالق ہے، یہی اہمیت باقی کتابوں کی قرآن کے ساتھ ہے۔ آپ نے اس کو سکھانا تھا، سکھایا، اس کو بتانا تھا کہ بچے جب تو نوجوان بن جائے گا یاد رکھنا جوانوں میں سب سے بہترین جوانی حسین کی ہے، ولیوں میں کمال کی ولایت اگر ہے تو مولا کائنات حضرت علی کی ہے۔ میری بیٹی، میری زوجہ، میری بہن، یاد رکھنا تیری زندگی میں بڑی عورتیں آئیں گی، تو ماضی میں بھی دیکھے گی، بڑی ایکٹریسز آ گئی ہیں، بڑی ایسی خواتین آ گئی ہیں جنہوں نے دنیا پہ ایک امپیکٹ چھوڑا ہے، جن کا ایک اثر ہے، جو آج کتابوں میں ہے، جو تاریخ کا ایک حصہ ہیں، جنہوں نے مختلف شعبہ ہے زندگی میں بڑے کام کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کی قدر ہے، سب اپنا کرتے ہوں گے، لیکن تو نے جس کی طرف دیکھنا ہے وہ سیدہ کائنات فاطمہ ہے۔ یہ 3 باتیں میں نے کور کی نا۔ نبی پاک نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، ایک نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن پڑھاؤ۔ Tell them what is Quran. Every science is in Quran. Every law is in Quran. Every engineering is in Quran. Every medical science is in Quran. Every finance is in Quran. And when you will read Quran, when you recite Quran, Ramadan is approaching, I will guide you that since from the day one, don't only recite Quran in Arabic. Arabic Quran is must, it's compulsory, but recite it in Urdu and read the tashri of Quran, this is must. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کی مادری زبان عربی ہے، کوئی نہیں نا ادھر بیٹھا ہوا، تو آپ کو قرآن جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، صرف آپ عربی پڑھتے ہیں، اور اس کا بڑا فائدہ ہے۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا جائے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں بتائیں؟ اونچی بولیں، 10۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا جائے تو 100 نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ کب؟ جب آپ نماز میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں، کتنی ملیں گی؟ 100۔ نماز میں بیٹھ کے پڑھ کے کتنی ملیں گی؟ 50۔ اور اگر نماز کے علاوہ پڑھتے ہیں تو وہ 10 ملیں گی۔ لیکن مجھے صرف ایک بات بتاؤ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کیا قرآن کے ساتھ صرف یہی تجارت کرنی ہے، ایک کا 10 بس؟ قرآن 10 ہی دیتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن صرف 10 دیتا ہے؟ نہیں یار، یہ تو قرآن ہے، یہ تو لاکھ بھی دیتا ہے، کروڑ بھی دیتا ہے، ارب بھی دیتا ہے، کھرب بھی دیتا ہے۔ کیا قرآن نے حضرت عمر فاروق کو ارب کھرب دیا نہیں، جو وہ اپنی سلطنت 27 لاکھ مربع میل تک لے گئے؟ کیا قرآن نے حضرت ابوبکر صدیق کو ارب کھرب دیا نہیں،
جو انہوں نے نبی پاک کے وصال کے بعد، اس سے بڑا کیا سانحہ ہوگا اس امت پر کہ نبی پاک کا وصال ہو گیا؟ بتائیں مجھے اس سے بڑا کیا سانحہ ہوگا؟ یعنی کیا تھے ہم؟ بچیوں کو دفنانے والے، چھوٹی چھوٹی بات پر پورے قبیلوں کو ذبح کر دینے والے، جو اس معاشرے میں جتنا مشہور تھا اتنا بڑا ڈاکو تھا، اور ان کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا۔ They were selling minor items in the bazaar of Makkah. And Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam made them the highlight, the flashlight of the world. مکے میں ریڈی کے اوپر سامان بیچنے والے دنیا کو معیشت سکھانے والے نہیں بنے، ساری دنیا کو کلچر وہاں سے سکھایا گیا۔ تو یاد رکھو، قرآن پاک سے ٹریڈ وہ کرو۔ جب بھی آپ رمضان میں قرآن پڑھیں گے نا، آپ نے قرآن پڑھنا ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اردو میں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں اور قرآن مجید کے اندر کبھی ایک دم مہاجرین کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی قرآن نماز کی بات کرتا ہے، کبھی قرآن بے حیائی سے رو چکنے کی بات کرتا ہے، اور پھر اچانک آپ دیکھیں گے قرآن کہہ رہا ہے کہ سورج اپنے مستقر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، چاند ستارے اپنے محور میں گھوم رہے ہیں، ہم نے انسان کو 3 اندھیروں میں پیدا کیا، یہ پہاڑ نہیں بلکہ گاڑی ہوئی میخیں ہیں۔ اب حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کس کس ٹاپک پہ قرآن شفل کرتا چلا جا رہا ہے۔ اچانک عورتوں کے حقوق پہ بات آ جائے گی، وراثت کی تقسیم پہ بات آ جائے گی، اللہ کی قدرت پہ بات آئے گی۔ تم زمین سے آسمان کی طرف دیکھو، تمہیں بغیر ستونوں کے یہ چھت کھڑی نظر آئے گی، پھر دیکھو تمہیں کوئی فلاw نظر نہیں آئے گا۔ آپ اپنے کپڑوں کو دیکھیں گے، اس میں خرابی آ جاتی ہے۔ بڑی سے بڑی مشین کو دیکھیں گے، وہ جب بنتی ہے بعد میں انجینئر معذرت کرتا ہے، جی بڑی مشین میں نے بنائی لیکن اس میں تھوڑی خرابی آ گئی ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے واقعی اس پورے نظام میں کہیں کوئی خرابی نہیں ہے۔ کون ہے اس کو بنانے والا؟ کوئی تو ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ مینار پاکستان کیسے بنا تھا، ایک دن خود بخود بجری آئی اور سیمنٹ آیا، لوہا آیا اور سب کچھ خود بن گیا۔ اب کہیں گے یہ مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، اٹ از ناٹ پاسبل۔ تو مجھے بتاؤ، ایک مینار پاکستان خود نہیں بن سکتا، یہ شاہکار کیسے خود بن گیا؟ یہ میں ہاتھ مار رہا ہوں، میری آنکھ کو کچھ نہیں ہو رہا، یہ کس نے پروٹیکٹیو شیلڈ بنائی ہے یہاں پہ؟ یہ میری آنکھ 578 میگا پکسل پر کام کرتی ہے، یہ میرا دل اربوں دفعہ دھڑک جاتا ہے، کوئی پمپ دنیا میں ایسا بنا ہی نہیں جو اتنی دفعہ دھڑکے۔ یہ بالوں کا اگنا، یہ ناخنوں کا آنا، یہ گردے کا روز 200 لیٹر خون فلٹر کرنا، یہ لنگز کا روزانہ 11,000 ہوا کو اپنے اندر رکھنا، پھر آکسیجن باہر نکالنا، یہ سارا کرنا، یہ کیا ہے؟ قرآن آپ کو رب تعالیٰ کی طرف لے کر جائے گا۔ یہ جو دلوں میں زنگ لگ گئے ہیں نا، نہیں نیکی کی بات اثر کرتی، کوئی اچھی بات کر رہا ہو تو انسان توجہ نہیں دیتا، توبہ کی ہم بات کریں تو آپ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، سارا دن ایک بھی اللہ کی یاد کی بات نہیں ہو رہی، دنیا میں اتنے منہمک ہو گئے ہیں کہ بس لگتا ہے دنیا ہی سب سے بڑا پڑاؤ ہے۔ یہ زنگ کیسے اترے گا؟ لوہے کے اوپر زنگ لگ جائے پالش کرتے ہیں، اور دلوں پہ زنگ لگ جائے تو قرآن پڑھتے ہیں، دلوں پہ زنگ لگ جائے قبروں کو جا کے دیکھتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جائے تو ہسپتال میں اس ایڑیاں رگڑتے ہوئے بندے کو دیکھتے ہیں، دلوں میں زنگ لگ جائے تو جا کے جیلوں میں اس بندے کو دیکھتے ہیں جس کی آزادی سلب ہو چکی ہے۔ عبرت کی کوئی چیز تو دیکھو۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، میں نے فیل کیا ڈاکٹر صاحب موت کو اتنا سیریس نہیں لے رہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کام نہ کیجیے گا، یہ کام نہ کیجیے گا، انسان مر رہا ہو، آپ کے ہاتھ میں انسان مرتا، آپ بھی انسان ہے، کبھی بھی یہ کام نہ کیجیے گا۔ یہ دنیا عبرت سے بھری پڑی ہے، عبرت کے نمونے ہیں، اگر آپ عبرت لینا چھوڑ دیں گے تو پھر تو آپ کی زندگی میں کچھ نہیں رہ جائے گا۔ لے جاؤ میرا جملہ یہ والا، اگر وہ نعمت آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے وہ زحمت ہے، اور اگر وہ مصیبت بظاہر آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے وہ نعمت ہے۔ ابھی میٹرک کے پیپر ہونے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مسجدوں میں آ جائیں گے، دعا کر رہے ہوں گے اللہ پاس کر دے، اللہ پاس کر دے، اللہ پاس کر دے، کرتے ہیں نا ایسے، ہم نے بھی کی ہوں گی۔ تو آپ پیچھے کیوں کرتے اس بچے کو؟ بابا جی ڈانٹتے کیوں؟ ہاں آ گیا، تینوں یاد آ گیا۔ او بھائی مصیبت پڑی بیچارے کو، اپنے اللہ کے پاس آیا، آپ کے پاس تو نہیں آیا، اپنے رب کے پاس ہی آ کے مانگ رہا ہے نا۔ آگے بڑھ کے گلے لگاتے آپ اس کو کہ بیٹا صرف رمضان میں اور صرف ویسے نہیں آتے بیٹا، ویسے بھی نمازیں پڑھنے آتے ہیں، پیار سے اس کو سمجھاتے، ساری زندگی کے لیے آتا ہے۔ جب وہ جوا کھیلنے جاتا ہے نا
اور جب وہ کسی جگہ پر جا کے بلیئرڈ کھیلتا ہے وہاں پر اس کو گلے لگایا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، تبھی وہاں ٹکی ہو کے بیٹھ جاتا ہے وہ، مسجد میں اس کی آپ تعریف نہیں کر رہے۔ تو قرآن پڑھیں۔ میں آپ کو یہ کلیہ بتا رہا ہوں، اس سے برکت نازل ہوتی ہے، اہل و عیال میں اضافہ ہوتا ہے، کھانا رزق زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، دلوں میں لگے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مکمل ہے، اٹ از کمپلیٹ۔ جو بھی قرآن کی طرف جاتا ہے قرآن اس کو اس طرح نوازتا ہے۔ دیکھیں آپ سب کی نا ایک ایجوکیشن ہے، آپ سب کا ایک تجربہ ہے زندگی کا، آپ سب لوگ ان پڑھ نہیں بیٹھے ہوئے۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے نا اپنے مطابق آپ لیں گے۔ میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں گیا BZU کے اندر، اس کے VC کے ساتھ میری ملاقات تھی۔ he is an engineer from Poland and he asked me that I have done engineering, can you please tell me what are the engineering tips in Quran؟ تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ قرآن میں انجینئرنگ کے بارے میں کیا ہے؟ میں نے کہا سر میں تو CA ہوں، میں نے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ہے، میں تو فائنانس کا بندہ ہوں، میں جب قرآن پڑھتا ہوں مجھے فائنانس کی باتیں پتہ چلتی ہیں، قرآن میں کس طرح ترکے کی بات کی گئی، میتھمیٹکس کی بات کی گئی۔ آپ مسلمان ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ اتنی بڑی یونیورسٹی کے VC ہیں، آپ پڑھیں نا قرآن اور اس میں سے انجینئرنگ کی باتیں نکال کے مجھے بتائیں۔ قرآن انجینئرنگ کی کتاب نہیں ہے، قرآن میڈیکل سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن لاء کی کتاب نہیں ہے، قرآن لٹریچر کی انگلش کی کتاب نہیں ہے، قرآن میں یہ سارا کچھ ہے، اور اس طرح سے ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیسے ہے؟ میں نے کہا ایسے ہے، علم ہونا چاہیے نا بندے کا۔ مولا کائنات حضرت علی نے فرمایا تم مجھے کہو گے نا میں 70 اونٹ بھر دوں گا صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ساتھ۔ میں نے کہا مجھے بتائیں اتنی سی سورہ فاتحہ ہے، اتنی سی ہے نا، ابھی ختم ہو جائے گی، اور وہ 70 اونٹ بھر رہے ہیں۔ اس کا مطلب تم میں جتنا علم ہوگا، تم جتنے مضبوط ہوگے، قرآن اتنا تمہیں نوازے گا، اتنا نوازے گا نا۔ میرے بھائی میری بات سنو، ایک بندہ کانسٹیبل ہے، وہ اپنے حساب سے چیزوں کو ڈیل کرے گا، ایک حوالدار ہے وہ اپنے حساب سے ڈیل کرے گا، ایک بریگیڈیئر صاحب ہے وہ اپنے حساب سے ڈیل کریں گے، ایک IG پنجاب ہے وہ اپنے حساب سے ڈیل کریں گے، اور ایک جنرل صاحب ہے۔ ہر بندہ ایک تو نہیں ہے نا، ہر بندہ اپنے حساب سے چیزوں کو ڈیل کرے گا نا، تو وہ مولا کائنات حضرت علی۔ تو آپ جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے قرآن اتنا آپ کو نوازے گا، اتنا آپ کو نوازے گا۔ قرآن پڑھنا سیکھ لو، مان لو یہی کتاب نے ہمیں نجات دی تھی۔ یہ کتاب ہاتھ میں تھی نا، دنیا ہاتھ میں تھی۔ آج تم نے زبان پہ تو رکھا ہے قرآن، دل میں تو رکھا ہے یاد کر کے، ہاتھ میں پکڑ کے اس کو آئین نہیں بنایا۔ کیوں چھوڑا قرآن مجھے بتاؤ؟ رات ساری عمر فاروق اعظم نا رات ساری قرآن پڑھتے رہتے تھے، اور دن کو ساری حکومت کرتے تھے 27 لاکھ مربع میل تک۔ ایسے قرآن حضرات رکھے ہوئے تھے عمر فاروق اعظم نے، ان کو بلاتے تھے، کہتے تمہاری آواز اچھی ہے مجھے قرآن سناؤ۔ سنتے تھے، جہاں کوئی بات خوشی کی ہوتی تھی وہاں مسکرا دیتے تھے، اور جہاں کوئی ڈر کی بات ہوتی تھی عمر فاروق اعظم رونا شروع کر دیتے۔ ایک دن جہنم کا ذکر سنا، وہ عمر فاروق اعظم جن کا نعرہ سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے، 3 دن تک بستر پہ گرے رہے کہ میں نے جہنم کا ذکر قرآن میں سنا ہے۔ یہ قرآن سے محبت تھی نا ان کی، یعنی ایک رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ اپنے پہ طاری کر لیتے تھے۔ آپ اپنے افسر کی بات تو اپنے پہ طاری کر لیتے ہیں، تنخواہ کا تھریٹ مل جائے تو اپنے پہ طاری کر لیتے ہیں، بڑی چیزیں اپنے پہ طاری کر لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو بھی تو اپنے پہ طاری کرے نا، کبھی اندر سے انٹرنلائز کریں، اس کو سمجھیں۔ باتوں کو سمجھے بغیر مزہ نہیں آتا زندگی کا، وہی چیز مزہ دے رہی ہوتی ہے جو سمجھ آ جاتی ہے۔ آج کے نوجوان کو فیس بک سمجھ آ گئی تو اس کو مزہ دے رہی ہے، آج کے نوجوان کو سنتوں کی سمجھ نہیں آئی تو اس کو مزہ نہیں دے رہی۔ جس کو نماز سمجھ آ جاتی ہے وہ ساری ساری رات بھی نماز پڑھ رہا ہے، سمجھ آ جائے بس، اللہ کرے یہ ذوق اور یہ فہم ہمیں مل جائے۔